لازم ہوتا ہے نا کہ دلیل پیش کرنا. آپ مدعی آپ دلیل پیش کریں. دلیل اس وقت لازم ہوتا ہے. نہیں, اللہ قرآن میں تو یہ فرماتا ہے نا, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو تو آپ اپنی دلیل لاؤ. یہ قرآن نے کہا ہے نا. پیش کرنا اس وقت ہوتا ہے جب مدعا علیہ انکار کرے اس کا. یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ یہ آپ اپنے اصول بناتے رہتے ہیں خود ہی بیٹھ کر. ابھی آپ نے کہا کہ بھئی تقلید علی وجہ البصیرت ہوتی ہے. دیکھو آپ میری بات تو سنیں. آپ نہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. میرے ذمہ دلیل پیش. مفتی صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے. کیوں دلیل پیش کروں؟ آپ میری بات نہیں سن رہے. مسجد آپ کی ہے, مجمع آپ کا ہے, لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیاستاً کہنے کی ضرورت نہیں, مسجد آپ کی, مجمع آپ کا. سب تو پھر سنیے نا, پھر سنیے, آپ کے بیٹھے ہیں, پھر سنیے نا, پھر سنیے. علمی بات ہے اس پہ رہیں تو آپ سنیں تو صحیح نا. نہیں, شو آپ مارتے ہیں پھر دنیا کو بھرم دکھائیں گے. مفتی صاحب کی مسجد میں گیا, مفتی صاحب. ارے بھرم کی بات نہیں ہے. کیمرہ میں نے آپ کا لگوایا. آپ سے بڑوں سے بات کر چکا ہوں میں, آپ کا کیا بھرم دکھاؤں گا؟ گھنٹے سے یار آپ کے بڑوں سے میں بات کر چکا ہوں جو آپ سے بڑے ہیں کئی لحاظ سے. میں چھوٹے سے تم بات نہیں کر پا رہے ہو یار. بات موجود ہے ریکارڈ میں, مفتی صاحب ریکارڈ پر موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. تنگ آمد بجنگ آمد والی بات کر رہے ہیں آپ, شور ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ انکار کرو کہ آپ بالکل عام لوگوں کی طرح شور کر رہے ہیں. آپ شور کر رہے ہیں, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. بشر کی ضرورت نہیں ہے, میں شارٹ کرتا ہوں. جتنے بھی میں نے نام لیے ریکارڈ میں آ گئے ہیں سارے, یہ سب غلط تفسیر کر رہے ہیں. اس کی تو کچھ اور ہی تفسیر ہے. میں تو یہ تفسیر اپنی طرح سے نہیں کر رہا. اور شروع میں نے آپ سے تائید لی تو آپ نے کہا بالکل اس کا یہی مطلب ہے, ریکارڈ موجود ہے. شروع میں تو آپ نے خود بھی یہی کہا تھا. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور نقطہ آ گیا جس کی بنیاد پر آپ مزید اپنی بات کو منقح فرمانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. باقی آپ نے کہا مطلب آیت کا مفہوم اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو یہ سارے مفسرین بھی اگر غلط بیان کر رہے ہیں تو صحیح مفہوم کیا ہے بھائی؟ آپ بتائیے نا. میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے. ہم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں قفا یقو کفون کے معنی اتباع کرنا ہوتا ہے, پیروی کرنا ہوتا ہے, پیچھے چلنا ہوتا ہے. اور یہ مفہوم اور سب نے بیان کیا ہے, مفسرین نے بھی بیان کیا, آپ کے یہاں بھی بیان ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی بیان ہوا ہے, سبھی بیان کرتے ہیں. میں تو ایک ایسی چیز بیان کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہے, اس پر اختلاف نہیں ہے, متفق علیہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مفہوم ہے اس کا تو آپ کو پیش کرنا چاہیے. اب ایک طرف مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بات گچ پچ ہو رہی ہے, پھر مفتی صاحب مثالیں بھی دیتے ہیں تو بات تو گچ پچ ہو جاتی ہے. پھر تو بہرحال صحابہ کا عمل, آپ میں نے کہا مثال پیش کیجئے, کوئی واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو. واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو, اور واقعہ مکمل و اختصار نہ ہو اس میں. کہہ رہا ہوں نا کہ ایک احتمال ہے, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ایک متفق علیہ اصول ہے کہ جب کسی چیز میں احتمال, ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا, ڈاؤٹ, تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہاں اختصار ہے اور اس کی بنیاد میں نے پیش کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جواب, مطلب آپ نے اعتراف کیا, میں نے اس قدر اعتراف کیا تو میں نے آگے بار بار وضاحت بھی کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختصار ہے. اور اس کی وجہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب قرآن میں منع فرما رہا ہے تو صحابہ ممنوع عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو صحابہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے, مخالفت کرنے والے نہیں تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان سے مخالفت واقع ہوئی اور نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے, تو پھر آپ وہ مفہوم بھی تو واضح کریں نا جو پنہاں ہے. آپ اس کی مطلب میں مفہوم واضح کرتا ہوں. ایک منٹ صبر کیجیے گا, دو باتیں رہیں. نہیں, ایک منٹ صبر کیجیے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے جو مثال پیش کی تھی نا, وہ میں نے آپ کی اس بات پر پیش کی تھی کہ اگر کوئی بات دلیل کے خلاف ہوتی, حج تمتع والی, اس کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں نا کہ حج تمتع جائز ہے, آپ بھی مانتے ہیں نا. دیکھیں یہ تو حج تمتع پہ بحث شروع ہو جائے گی کہ جائز ہے, تو پھر حضرت آپ مثال دیتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹو دی پوائنٹ پہ تقلید پر آ جائیے. دعویٰ آپ دعویٰ ہی نہیں کر رہے. تفسیر بیضاوی اور فلانی تفسیر میں کیوں نہیں آ رہا؟ آپ عبارت پیش کریں گے, میں اس عبارت کا مطلب بتاؤں گا, تو ڈائریکٹ ہم قرآنی کا مطلب پہ آ جائیں. تفسیر کی میں ایک مطلب بتاؤں گا, آپ کہیں گے اس نے یہ لکھا, میں اس کا, یہ سارا ہمارا جو ہے نا تو یہ مفہوم تک بحث چلے گی. مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں تفسیروں کو رکھو ایک طرف. مفتی صاحب میری بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کا یہ مطلب اگر ہے تو صحابہ نے اس آیت کی مخالفت کیوں کی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ نا. آپ بولو. نہیں, میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے, اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب. کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. جو پھر کیا ہے بتائیں؟ سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب, ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز, ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, جذباتی ہو گئے, جذباتی ہو گئے. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار, ایک ایک عبارت میں پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے, آپ غصے میں ہو گئے. آپ بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی, میں صحابہ کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے.
پانی دو تو آپ جناب سیدھی سی بات جو ایک گھنٹے سے میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کوئی بات ہے یہ؟ گدھے کی طرح ہم چیختے رہے اور جناب بے فضول بات ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ولا تقف ما لیس لک بہ علم کا اگر یہ مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے میں کہتا ہوں اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے نا کہ کیا مطلب ہے. میں بھی تو کہہ رہا ہوں کسی تابعی کا، کسی صحابی کا، یا کسی عامی کا کسی عالم کو فالو کرنا، بشرطے کہ وہ عالم کوئی گلاس پانی دیں، کافی غصہ آ رہا ہے کو فالو کرنے والا ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو. پانی دیں گلاس. مفتی صاحب کو کافی غصہ آ رہا ہے، گلاس پانی عالم. اب دیکھیں فضول باتیں نہیں کریں. میں فضول بات نہیں کر رہا، بات جو ہو رہی ہے میری سنیں آپ بیٹھ کے. میں سن رہا ہوں آپ کی بات، ایسا تو نہیں کہ نہیں سن رہا. بہت کام لینے درمیان میں، ٹھیک ہے نا. ایسا سیاست نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ پانی پی لیں آپ. نہیں مجھے پانی نہ پلائیں، میں جب پینا ہوگا میں نے خود پی لوں گا، ٹھیک ہے نا. ایک عامی آدمی جب کسی عالم کی اتباع کرتا ہے اس اعتماد کی بیس پر کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مجھ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتا ہے اور اس میں دیانتداری ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا، تو ایسی اتباع یہ بغیر علم کے اتباع ہے ہی نہیں. یہ اس تقلید میں داخل ہے جو جائز تقلید ہے. اس کو آپ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ علم کے ساتھ کسی کی اتباع کی جا رہی ہے. یہ جائز عمل ہے. جیسے کہ تابعین نے صحابی کی اتباع کی، بعد والے لوگ آپ کے عوام جو ہے اہل حدیث علماء کی اتباع کر رہی ہے، سب تقلیدی ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی بات کو اگر ہم مانیں گے تو یہ ہمیں صحیح فتویٰ دیں گے. تو لہذا وہ اس عمل، وہ یہ صدیوں سے یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے. ایسے آدمی کی دیکھیں تقلید کی دو قسمیں، ایک ہے اندھی تقلید، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم ہی نہیں ہے، جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے، تم اس کو فالو کر رہے ہو. لیکن جس شخص کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن و سنت کا مجھ سے بڑا عالم ہے اور یہ پرہیزگار ہے، یہ خدا کا خوف رکھتا ہے، اس شخص کے فتوے کو فالو کرنا یہ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل نہیں ہے. کیونکہ عامی آدمی کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس دلائل مجھ سے زیادہ ہیں. مجھے بھی موقع دیجیے گا، میں پہلے بات تو مکمل کر لوں نا. سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح جواب دے رہا ہے کیونکہ اس میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. اس پر اس کے پاس دلیل ہو کہ یہ صحیح عالم ہے. جب اس پر دلیل ہو گئی کہ صحیح بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، تو پھر ہر مسئلے پر اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا نہ اس کے ذمہ ہے نہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ. تو تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک اندھی تقلید ہوتی ہے، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے. تو قرآن جو منع کر رہے ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس سے مراد اندھی تقلید ہے جو جاہل لوگ اپنے پیروں کی کر رہے ہوتے ہیں یا جاہلوں کی کر رہے ہوتے ہیں یا ان علماء کی کر رہے ہوتے ہیں جو متبع سنت نہیں ہوتے. یہ ہے جو آپ نے اتنی سی بات کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ لپیٹا ہے. تو میں آپ سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بہت کثرت سے ایسا ہوا ہے کہ صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے دلیل کے بغیر جواب دیا. تو یہ عمل آپ کے مطابق تقلید ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. آپ نے خود اعتراف کیا یہ تقلید ہے. تو یہ حرام کام کیا، یہ جائز کام. میں نے تو آیت کی تفسیر پیش کر دی کہ اگر کسی عالم کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان ہے، دلائل کی دنیا میں آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور یہ آدمی خدا کا خوف بھی رکھتا ہے، کیونکہ بعض قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں لیکن بکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو گیا تو عامی آدمی کے لیے اتنا اطمینان کافی ہے. اب اگر وہ اس عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ عالم اس کا جواب دیتے ہیں تو حالانکہ یہاں دلیل نہیں ہے، لیکن یہ وہ تقلید ہو رہی ہے جو جائز تقلید ہے، یہ ناجائز تقلید نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ تابعین صحابہ سے یہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا. حضرت مجھے بھی موقع دیجیے. جی آپ جو بار بار مثال دے رہے ہیں کہ عامی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، تو یہ تقلید ہے ہی نہیں نا سرے سے. دیکھیں میں بتاتا ہوں مسئلے کا جواب، میں دلیل سے تو بات نہیں کر رہا. میری بات سنیے نا. ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کتنے کلومیٹر اب یہ تو زیادتی ہے مفتی صاحب. میں کہتا ہوں 78 پہ. میں تو دلیل نہیں دے رہا، 78 کلومیٹر کی کیا دلیل ہے؟ تو بغیر دلیل کے جب مجھے فالو کر رہے ہیں تو تقلید کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. یہ تو آپ کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے، انہوں نے بھی غلط لکھا ہے بزرگوں نے آپ کے، مطلب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے. مولانا بزرگوں کو بیچ میں لا رہے ہو یار. بھائی انہوں نے غلط لکھا ہے، صحیح اتنا سا بتا دیں. بزرگوں کی بات تھوڑی یہاں کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک الگ مذہب ہے جو اپنے آناف کے مذہب سے ہٹ کرے. نہیں دیکھو بزرگوں کی بات لے کر آؤ گے، اس نے کچھ لکھا ہے، اس نے کچھ اور لکھا ہے، اس نے کچھ اور لکھا ہے. مفتی صاحب آپ سن نہیں رہے، آپ سن ہی نہیں رہے. اقوال آپ کو ملیں گے. آپ میری بات نہیں سن رہے نا، اس طرح تو مناسب نہیں کیوں جا رہے ہیں؟ میری بات سنیے مفتی قرآن و صاحب. سنت کی روشنی میں بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کے کسی بزرگ نے یہ کہا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو میں کہوں گا کہ میں سے نہیں مانتا، غلط ہے، بات آگے ہو جائے گی.
آپ بھی اتنا کہہ دیں کہ جو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں تقلید مسلم الثبوت میں لکھا ہوا ہے، فواتح الرحموت میں لکھا ہوا ہے. کوئی تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے، کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے، کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے. تقلید کا یہ مختلف اصطلاحی تقلید جو ہے نا، اصطلاح کہہ رہا ہے تقلید علی الاطلاق حرام ہے، تو اس سے وہ تقلید مراد لے رہا ہوتا ہے جو اندھی تقلید ہے. ایک عالم کہہ رہا ہوتا ہے تقلید علی الاطلاق جائز ہے، اس سے وہ تقلید مراد لے رہا. اب تو آپ میری بات ہی نہیں سن رہے حضرت. اس لیے اگر ہم بزرگوں کے قول میں گئے نا تو ایک ایک قول کی تشریح کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے پھر ہمیں. مفتی صاحب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے نا. پہلے آپ بڑے دیکھیں میری بات سنیں، آپ میری بات تو سنیں. پہلے آپ بڑے اطمینان سے میری بات بھی سن رہے تھے اور اپنی بات بھی کر رہے تھے، بات اچھی ہو رہی تھی. سن رہا تھا کہ آپ نا اسی بات کو ریپیٹ تو جب مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا تو ریپیٹ ہی ہوگا نا. جب آپ مسئلہ حل ہی نہیں کریں گے تو آپ نے خود دعویٰ کیا بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. آپ کتنی بار تابعین نے تو کیا نہیں، آپ آپ سن ہی نہیں رہے ابھی. آپ کوئی لاجک بیان، یہ تو مناسب بات نہیں ہے، آپ سن ہی نہیں رہے. آپ جب سے بات شروع کیے مصنف ابن ابی شیبہ کیے جائیں گے تو میں جواب دوں گا تو ریپیٹ ہو جائے گا. میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں تو مثال اسی سے لا رہے ہیں نا، وہی بات آپ بار بار. پہلی کی تقلید کی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں. مفتی صاحب آپ اپنی پہلی بات سے یہی بات کر رہے ہیں نا. مفتی صاحب آپ شروع سے لے کر اب تک یہی بات دوہرا رہے ہیں نا، تو یہ ریپیٹ نہیں ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں تو یہ ریپیٹ ہوتی ہے. جواب دے رہے ہیں نا، اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. آپ غلطی واضح کریں. میں غلطی آپ کی واضح کر رہا ہوں کہ کیسے غلط ہے. تابعین نے صحابی کی بات کو بلا دلیل مانا، اس پہ درجنوں. میں کہتا ہوں مثالیں پیش کریں اور واقعی مثال ہو وہ. آپ بولو کہ ایسا نہیں ہوا ہے، پھر میں مثالیں پیش کروں گا. یہ کیسے بولوں میں؟ خود مان بھی آپ مدعی ہیں، آپ دلیل بھی نہیں دے رہے. نہیں، مدعی پر لازم ہوتا ہے نا کہ دلیل پیش کرنا. آپ مدعی ہیں، آپ دلیل پیش کریں. دلیل اس وقت لازم ہوتا ہے. نہیں، اللہ قرآن میں تو یہ فرماتا ہے نا، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ سچے ہو تو آپ اپنی دلیل لاؤ. یہ قرآن نے کہا ہے نا. پیش کرنا اس وقت ہوتا ہے جب مدعا علیہ انکار کرے اس کا. یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ یہ آپ اپنے اصول بناتے رہتے ہیں خود ہی بیٹھ کر. ابھی آپ نے کہا کہ بھئی تقلید علی وجہ البصیرت ہوتی ہے. دیکھو آپ میری بات تو سنیں. آپ نہیں، آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. میرے ذمہ دلیل پیش. مفتی صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے. کیوں دلیل پیش کروں؟ آپ میری بات نہیں سن رہے. مسجد آپ کی ہے، مجمع آپ کا ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیاستاً کہنے کی ضرورت نہیں، مسجد آپ کی، مجمع آپ کا. سب تو پھر سنیے نا، پھر سنیے، آپ کے بیٹھے ہیں، پھر سنیے نا، پھر سنیے. علمی بات ہے، اس پہ رہیں تو آپ سنیں تو صحیح نا. نہیں، شو آپ مارتے ہیں پھر دنیا کو بھرم دکھائیں گے. مفتی صاحب کی مسجد میں گیا، مفتی صاحب. ارے بھرم کی بات نہیں ہے. کیمرہ میں نے آپ کا لگوایا. آپ سے بڑوں سے بات کر چکا ہوں میں، آپ کا کیا بھرم دکھاؤں گا؟ گھنٹے سے یار آپ کے بڑوں سے میں بات کر چکا ہوں جو آپ سے بڑے ہیں کئی لحاظ سے. میں چھوٹے سے تم بات نہیں کر پا رہے ہو یار. بات موجود ہے ریکارڈ میں، مفتی صاحب ریکارڈ پر موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں، آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. تنگ آمد بجنگ آمد والی بات کر رہے ہیں آپ. شور ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ انکار کرو کہ آپ بالکل عام لوگوں کی طرح شور کر رہے ہیں. آپ شور کر رہے ہیں، آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. بشرطے کہ مدعا علیہ انکار کرے. یہ اصول کہاں ہے؟ یہ اصول کہاں ہے حضرت؟ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے. نہیں دکھائیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے، تو پھر مدعی کے ذمہ. میں کہہ رہا ہوں آپ ثبوت پیش کریں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین قرآن نے کہا یا نہیں؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کر دو. قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے مطالبہ کیا جو انکار کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں آپ واقعی مثال پیش کریں. تقلید کی مثال نہیں ہے، تقلید کی مثال نہیں ہے. چونکہ شاہ ولی اللہ جیسا بندہ بھی لکھتا ہے کہ 4 صدی سے پہلے یہ تقلید کا سسٹم نہیں تھا. دلیل لے کر آؤ جو مشرکین. سوال کرنا تقلید ہے ہی نہیں. آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. اب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. تکرار ہو رہی ہے، میری بات نہیں سن رہے. آرام آرام سے بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ وجہ بصیرت تقلید ہوگی. مقلد میں بصیرت ہوتی ہے؟ مقلد میں تقلید تو جاہل کے لیے ہے. وہ بصیرت سے خالی تھی. کس نے تقلید کی؟ وہ تو سوال تھا. سوال تقلید ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں تھی وہ تقلید. اگر نہیں تھی وہ فالو کر رہے ہیں، صحابی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں مفتی صاحب میری بات سنیں. حالانکہ آپ تقلید کی تعریف یہ کر رہے ہیں. حضرت میری بات تو سنیں ذرا. ادھر دیکھیں آپ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ اب قرآن کو ماننا تقلید ہے. دیکھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جو علم رکھنے والے ہیں. جب پوچھو گے تو ان کے فتوے کو فالو بھی کرو گے نا. تو پتہ چلا کہ ایک عالم کے فتوے کو فالو کرنا نہیں جائز عمل ہے. آپ میری بات سنیں. آپ تقلید کہو یا اتباع کہو یا کچھ بھی کہو. آپ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا. فہیم صاحب بولیں تو سن لیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جب وہ بات کرے گا تو آپ اس کو فالو بھی کرو گے نا؟ نہیں کریں گے. چونکہ صرف یہ آیت تو نہیں ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی تو ہے نا کہ وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.
جس چیز کا علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. آپ پینترا نہیں بدل رہا ہوں, 2 آیتیں ساتھ ملائیں گے کہ ایک آیت کے دوسرے کے خلاف مفہوم بیان کریں گے. میں کہتا ہوں اچھا میری بات سنیے آپ مفتی صاحب, میری بات سنیے. اگر ایک بندہ ایک رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے, رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے اور وہ اس کو رافضی مفتی جواب دیتا ہے, تو ایک عام آدمی جو ہے, عام آدمی جاہل مقلد جو ہے, کیونکہ مقلد تقلید تو جاہل کے لیے, یہ سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہوا ہے, بڑوں نے لکھا ہوا ہے, ان کا کیا قصور, بڑوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ تقلید جاہل ہی کے لیے ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے, آپ تو ماشاءاللہ عالم ہو, جاہل نہیں ہو, آپ کو تو تقلید کرنی ہی نہیں چاہیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک رافضی مفتی سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے, وہ عام آدمی رافضی مفتی اس کو جواب دیتا ہے, وہ اس پہ عمل کرے, یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے. رافضی مفتی کی تقلید کرنا یہ اس مفتی میں داخل نہیں ہے جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہے. ہم اس مفتی کی بات کر رہے ہیں جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو. ہاں تو برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا جن کے علم پر اتفاق ہے پوری امت کا. اجماع امت بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. بہت اچھا. جس کے علم پر مجتہد ہونے پر پوری امت کا اجماع ہو, اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے. ہم اس کی تقلید کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی رافضی کی یا کسی پکوڑے والے کی تقلید کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. نہیں میری بات سنیے آپ, میں نہیں, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں آپ بات سنتے ہی نہیں ہے نا. انہوں نے بڑی ایک بات کی کہ تابعی جب صحابی سے پوچھ رہے ہیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے مفہوم میں یہ داخل ہے. یہ اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میری بات تو سنیں نا. علم نہیں تھا, انہوں نے صحابی سے پوچھا کیونکہ تابعی کے پاس علم نہیں ہے, صحابی نے جواب دے دیا, ٹھیک ہے نا, سوال پوچھا, انہوں نے جواب دیا, انہوں نے اس جواب کو فالو کیا. تو یہ جو تابعی نے صحابی کو فالو کیا ہے, حالانکہ صحابی نے دلیل نہیں دی ہے, تو بغیر دلیل کے تابعی نے جو صحابی کو فالو کیا, آپ اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں؟ اگر میں اس کا جواب دوں آپ کو, میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. آپ کو ایک منٹ میری بات تو سنیں نا حضرت, میری بات تو سنیں نا. آپ نے یہاں پر جب ہماری بات شروع ہوئی تھی, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ عقیدے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا حلت و حرمت کے مسئلے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا منصوص مسئلہ, یعنی وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اس میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. تو آپ کو جو مثال پیش کریں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ مثال پیش کریں کہ وہ مسئلہ عقیدے کا ہے, تو پھر تو اس میں تو تقلید آپ کے اصول پر بھی جائز نہیں ہے. میری بات تو سنیے نا, یہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے, حلال و حرام میں تو تقلید آپ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے, تو پھر کیوں کر رہا ہے تابعی صحابی کی؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تقلید ناجائز ہے حلال و حرام میں؟ بولیے کہ جائز ہے. حلال و حرام کا مسئلہ ہے نا طلاق کا. ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں فتویٰ دے رہے ہیں 3 دینے والے کو کہ ہو گئی ہے بیوی حرام. حلال و حرام کا مسئلہ ہے. تابعی عبداللہ بن مسعود سے بغیر دلیل کے اپنی بیوی کو حرام سمجھ کے چلے جاتے ہیں. حلال و حرام کے مسئلے میں تابعی کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ تو بغیر دلیل کے فالو کر رہے ہیں. میری بات تو سنیں مفتی صاحب, یا تو ٹائم مقرر کر لیں نا. مفتی صاحب میری بات سنیں, ٹائم مقرر کر لیں, 5 منٹ ٹائم مقرر کر لیں. آپ اپنے 5 منٹ میں بولیں, میں اپنے 5 منٹ میں بات کروں صاحب, اگر 1 منٹ بولیں. وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی مفتی صاحب بات کرتے ہیں, یا عبدالرزاق کی, یا سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی, یا اس طرح ابن خزیمہ کی جتنی بھی آثار صحابہ نقل کرتے ہیں, اس میں ایک تابعی نے کبھی بھی صحابی کے اس طرح بات کو فالو نہیں کیا کہ اس پر دلیل نہ ہو. اگر صحابی سے اس نے نہیں پوچھا ہوا ہو تو اسی باب میں اللہ کی نبی سے وہی روایت نقل ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا, بہت اچھی بات کی, اگر آپ ہمیں پیش بہت کریں. بہترین بات کی آپ نے کہ تابعی نے صحابی کو فالو کیا, دلیل کا مطالبہ تو نہیں کیا, لیکن فی نفسی ہی دلیل اس پر موجود تھی. ٹھیک ہے, فی نفسی ہی دلیل موجود تھی, لیکن تابعی نے صحابی سے دلیل پوچھی نہیں. دلیل معلوم تھا سب, تابعی کو معلوم ہوتی تو پھر صحابی سے کیوں پوچھتے وہ؟ جب دلیل تابعی کو معلوم ہوتی تو کیوں پوچھتے؟ بعض اوقات معلوم بات پہ بھی سوال کیا جاتا ہے, سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس پر دلیل ہے یا نہیں ہے, تو اس نے جب کنفرم ہو جاتا ہے. تو کنفرم کرنے کے لیے اس نے کہا دلیل تو موجود تھا اصل میں اللہ کی نبی سے, لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, یعنی آپ کا دیکھیں ہر چیز کو تنقیح کرنی پڑتی ہے نا سمجھنے کے لیے. تابعی نے صحابی سے طلاق کا مسئلہ پوچھا, ٹھیک ہے, صحابی نے فتویٰ دیا کہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو تابعی کے پاس دلیل موجود نہیں تھی, تبھی تو صحابی سے پوچھا, ہوتی تو کیوں پوچھتے ہو؟ ان کو تو نہیں پتا تھا حدیث میں کیا ہے. صحابی کے پاس دلیل موجود تھی مگر انہوں نے تابعی کو بتائی نہیں, وہ دلیل. تو اب تابعی صحابی کو جو فالو کر رہا ہے, دلیل موجود تو ہے لیکن صحابی کے سینے میں, وہ بتا نہیں رہے تابعی کو. تابعی پھر بھی صحابی کو فالو کر رہے ہیں بغیر دلیل کے. یہ نہیں, بغیر دلیل کا مطلب نہیں کہ دنیا میں دلیل موجود ہی نہ اس سرے سے, لیکن صرف اعتماد کر رہے ہیں تابعی صحابی پر کہ بھائی یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے نبی مفتی کی صاحب صحبت. میری بات ابھی میری مکمل ہونے دے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہماری کب ہوگی؟ 5 منٹ رکھ لیں تو تاکہ ایک دوسرے کو کراس نہ کریں. اس کو
ताबी सहाबी की बात को तो मान नहीं रहे इस एतमाद की बेस पे ले रहे हैं कि ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको कुरान और सुन्नत हमसे ज्यादा आता है। होगी इनके पास कोई दलील, हमें अगरचे मालूम नहीं है, लेकिन ये बगैर दलील के बात कर नहीं सकते। इस एतमाद की बुनियाद पर बगैर दलील के ताबी ने सहाबी की बात को फॉलो किया, यानी दलील के मुतालबे के बगैर, मुतालबा नहीं किया, एतमाद की बेस पे। तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई आमी आदमी जो ताबी की ने जो सहाबी के साथ मामला किया, एक आमी आदमी किसी मुफ्ती या किसी आलिम या अबू हनीफा या शाफी की बात को इस बेस पे लेता है कि ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ये कुरान और सुन्नत मुझसे ज़्यादा जानते हैं, दलील इनके पास होगी लेकिन मुझे मालूम नहीं है, तो मैं एतमाद की बेस पर इनकी बात को फॉलो कर रहा हूँ दलील के मुतालबे के बगैर। तो क्या ये अमल नाजायज़ है? अगर ये नाजायज़ है तो ताबी ने ये काम किया, वो क्यों जायज़ हो गया? ये तो बात आप कई बार रिपीट कर चुके हैं मुफ्ती साहब, मैं इसका कई बार आपको जवाब दे चुका हूँ। मैंने आपसे, मैं टू दी पॉइंट बता रहा हूँ कि देखें आप खुद कह रहे हैं जो उसूल आपने बनाए ना, आपने पहले कह दिया होता। मैंने आपसे पूछा था अकीदे में तकलीद जायज़ है, आपने कहा नहीं। मैंने कहा हलाल और हराम में तकलीद जायज़ है, आपने कहा जायज़ नहीं है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि जी जिस मसले में नस मौजूद हो वाक़या में, उसमें तकलीद जायज़ है, आपने कहा नहीं। तो ये मसले जो आप बता रहे हैं, तो आप मिसाल जब पेश करेंगे ना तो फिर देखा जाएगा कि ये मसला हलाल और हराम का है, या ये मसला अकीदे का है, या ये मसला इजमाई है, या महज इज्तिहादी है। अगर इज्तिहादी होगा तो इज्तिहाद में ही तो तकलीद जायज़ है, बाकी चीज़ों में तो आप भी गैर मुक़ल्लिद हैं हमारी तरह। अकीदे में आप भी गैर मुक़ल्लिद हैं, मनसूस मसाइल में आप भी गैर मुक़ल्लिद हैं। तकलीद अगर इतनी अच्छी चीज़ होती तो इन चीज़ों में आप तकलीद क्यों ना करते, अकायद में क्यों तकलीद ना करते? ऐसा नहीं है कि तकलीद से कोई ताज सर पे सज जाता है। मेरी अर्ज सुने, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो मिसाल आप पेश करेंगे, मिसाल वाकई में पेश करेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें हम तो समझने के लिए बैठे हैं ना, अगर आपकी बात दुरुस्त हुई तो मैं इनकारी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मिसाल पेश करें, वाकई जो मिसाल आप पेश कर रहे हैं वो हलाल और हराम, या तो फिर आप उसूल बदलें कि नहीं हराम हलाल और हराम में भी तकलीद जायज़ है, या तो आप उसूल बदलें। जो इज्तिहादी मसाइल जिनमें हलाल और हराम में इख्तिलाफ हो, हर हलाल और हराम इजमाई नहीं होता। बहुत से हलाल और हराम है कि एक के नज़दीक हलाल है, एक के नज़दीक हराम है, तो हलाल और हराम में भी इज्तिहाद होता है, ठीक है ना। तो इन मसाइल में अगर हराम और हलाल के इज्तिहाद में किसी से गलती हो जाए तो उसको बुरा भला कहेंगे? बुरा भला नहीं कहेंगे। वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, कोई भी मुस्लिम हो, मतलब मुस्लिम आलिम हो, कोई भी, जैसे इमाम इब्न तैमिया हो मिसाल के तौर पे, हलाल और हराम के मसले में, हराम और हलाल के मसले में भी गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इज्तिहादी खता हो सकती है ना, और उस इज्तिहादी खता में उसको माजूर ही जाना जाएगा, को माजूर समझा जाएगा। आमी आदमी को ना इज्तिहाद करने की इजाजत है, ना गलतियों की, ना सही बात, वो अहल नहीं है। नहीं तो आमी आदमी पर जो आप अला वजल बसीरत तकलीद की शर्त लगा रहे हैं, तो उसमें बसीरत होती है? देखें मैं ये कह रहा हूँ इतनी बसीरत आमी में होती है कि किसकी करनी है किसकी नहीं करनी। नहीं देखें, मैं जैसे एक आमी आदमी में इतनी बसीरत होती है कि इलाज किससे कराना है, पकौड़े वाले से नहीं कराना। आमी आदमी में इलाज की बसीरत नहीं होती। मुफ्ती साहब आमी सिर्फ बात मुकम्मल होने दें अभी। एक आमी आदमी आप बात ही करते चले आते हैं, बोलने नहीं दे तो रहे। फिर मैं कह रहा हूँ टाइम रखें आप। आमी आदमी में मैं असल में आप होशियारी दिखा रहे हैं, होशियारी नहीं दिखा रहा ना, काटते हैं दरमियान। टू दी पॉइंट बात करने को आपने कहा था। मेरी बात सुने ना, आमी सिर्फ लाजमी है कि देवबंदी या अहले हदीस हो, आमी कादियानी भी हो सकता है, तो वो अपने मौलवी से जाके पूछेगा, उसमें इतनी बसीरत है कि मेरा कादियानी, इतनी बसीरत वो कादियानी को अच्छा समझ रहा है ना, जैसे देवबंदी और अहले हदीस अपने आलिम को तकलीद कर रहा है। खत्म नबूवत के अकीदों में तकलीद होती ही नहीं है, अकीदे में तकलीद जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं। तो मसला फिर आप पेश करेंगे तो पता चलेगा कि साबी ताबी ने जो सवाल किया था वो अकीदे का सवाल तो नहीं है। 3 तलाक का मसला तो हलाल और हराम का है, तो हलाल और हराम में क्या इज्तिहाद नहीं हो सकता? क्यों की गलती नहीं हो सकती? हो सकती है, फिर भी ताबी साहबी की तकलीद कर रहे हैं उसमें नहीं, तो फिर रसूल, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें हलाल और हराम में जब आप कह रहे हैं कि खता हो सकती है ना, खता हो सकती है कि नहीं हो सकती, हलाल और हराम के मसले में तो तकलीद जायज नहीं है, तो खता हो गई भाई। हलाल और हराम में ये तकलीद नहीं है, सवाल पूछना तकलीद नहीं है। मसाइल है ना, आप मिसाल पेश करेंगे, सवाल ही तो पूछे जा रहे हैं, फिर आगे उनको बगैर दलील के फॉलो किया जा रहा है। हजरत जो आप मिसाल दे रहे हैं वो हलाल और हराम की है, हलाल और हराम में तो आप कह रहे हैं तकलीद जायज ही नहीं है, और फिर आप आमी आमी करते हैं ना, भाई हमारा आमी होगा वो हमसे मोतक़िद होगा। देवबंदी चलो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास आ जाएगा या किसी अच्छे मुफ्ती साहब के पास आ जाएगा, लेकिन जो कादियानी है वो भी तो बेचारा आमी है, वो भी तो अपने बसीरत होनी चाहिए कि किसकी करनी है, शेख बसीरत। हजरत मैं बसीरत का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को तो चलो उलमा से पूछते हैं आकर, अहले हदीस हो या देवबंदी उलमा से पूछते हैं, वो अपने उलमा को अच्छा समझते हैं इसलिए पूछते हैं, ठीक है। हमारे कुछ लोग आपसे भी पूछ लेते हैं, आपको अच्छा समझते हैं तो आपसे पूछ ले, आपके कुछ लोग हमसे भी पूछ लेते हैं, हमें अच्छा समझते हैं तो पूछ लेते हैं, लेकिन इसी तरह कादियानी अपने वाले को अच्छा समझता है, रावजी अपने वाले को अच्छा समझता है, वो तो समझता है ये आयतुल्लाह है जी, इतनी बड़ी पगड़ी बांधी हुई है इसने, मुफ्ती साहब से ज़्यादा बड़ी पगड़ी है इसकी। मुफ्ती साहब सिर्फ कमीज शलवार में आते हैं, वो तो जुब्बा भी डाल कर आते हैं। मुफ्ती साहब 12 साल पढ़े हुए हैं तो वो 16 साल पढ़ के आयतुल्लाह बन चुके हैं, फिर मुज्तहिद बन चुके हैं।
وہ ان کو بہت بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے, اچھا گمان کر رہے ہوتے, اس میں اتنی بصیرت ہے, تو یہ تو دلیل نہیں ہوگی نا. اس لیے اتنی بصیرت نہیں ہے, وہ جان کر گمراہی پر جمع ہوا ہے. اگر اتنی بصیرت ہوتی تو اللہ اس کو اس سے زیادہ کا مکلف. تو ایسا ہی فتویٰ دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ہی بات جو میں آپ نے کہی کہ بھئی وہ جان بوجھ کر گمراہی پر, ایسے تو ان کے مولوی ان کو کہہ دیں گے کہ یہ جو ان کے عوام دیوبندی اور اہل حدیث ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم تو پھر وہ آپ کو کہہ دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, اس لیے طارق مسعود صاحب نے ایسا کہہ دیا. دلیل سے بات کریں گے نا, دلیل تو پھر قرآن سے پیش کرے نا آپ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اتبعوا ما, میں تو ولا تکفو جو پیش کر چکا ہوں, ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا. دلیل پیش کر رہے ہیں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو حضرت یہ تقلید نہیں ہے, عالم نہیں ہو, تم مفتی نہیں ہو, تم مجتہد نہیں ہو, تو اہل علم کو فالو کرو. تو یہ تقلید نہیں ہے, اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے. یہ تو جائز ہے. نہیں, اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے. مفتی صاحب, اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے. ہم تو یہی تو کہتے ہیں نا, اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے ہی نہیں. دیکھو اللہ کا حکم دلیل نہیں ہے. چھوڑ دیکھیں, تقلید تو کہتے ہیں نا بغیر دلیل. دیکھیں یہ آپ پہلے تسلیم, علماء سے پوچھو. مفتی صاحب یہ آپ پہلے تسلیم کر چکے ہیں حضرت کہ بے دلیل بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں. اللہ کی بات دلیل نہیں ہے. آپ دو چیزوں کو خلط مل کر رہے ہو. آپ خلط مل کر رہے ہیں خود. آپ کہتے ہیں کہ بے دلیل, اللہ کی بات تو دلیل ہے نا حضرت. سنیں میری بات, ایک ہے کہ اللہ نے کسی بات کا ہمیں حکم دیا, ہاں ٹھیک ہے نا, اللہ نے حکم دیا کہ علماء کو فالو کرو, ٹھیک ہے نا. نہیں, یہ کہاں ہے کہ اللہ نے کہا علماء کو فالو کرو. اہل الذکر ان کو, تو سوال کا کہا ہے, فالو کرنے کا تو نہیں کہا ہے. سوال کیا فالو نہ کرنے کے لیے کرے گا یا فالو کرنے کے لیے؟ اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. نہیں ہنسے نہیں پلیز, سنجیدہ رہیں, ہنسے نہیں. اس کو پتہ کیسے چلے گا حضرت کہ یہ جواب صحیح دے رہا ہے غلط دے رہا ہے؟ اگر اس کو پتہ ہوتا تو عالم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر اس رافضی کو کیسے پتہ چلے گا؟ رافضی عامی پکوڑے والے کو, رافضی کو عقیدے میں پتہ چل جائے گا. اچھا, عقیدے میں خود تحقیق کرنا ہر یار عامی کو عقیدے کا پتہ ہے, عامی کو عقیدے کا پتہ ہے, عام آدمی کو اس پر واجب ہے کہ وہ عقیدہ, کیونکہ قرآن و سنت نے عقیدے کے بحث کو اتنا واضح بیان کر دیا کہ اس میں علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو بیسک عقائد ہے. عقیدے کے سوال جائز نہیں, عقیدے پہ سوال کرنا جائز نہیں ہے. عقیدے پر عقیدے پہ سوال کرنا جائز ہے, لیکن اس میں تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں. دیکھیں سوال تقلید بنا رہے ہیں, اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بالکل, اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سوال تقلید نہیں ہے نا. ابھی چلیں تو صحیح میری بات. جی چلیں. جب ایک عامی آدمی عقیدے پہ عالم سے سوال کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے دلیل پوچھے. اگر وہ عالم دلیل نہیں دیتا, اس کے لیے حرام ہے اس کو فالو کرنا. حضرت مفتی صاحب مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے, اس کی دلیل دے دیں. مسئلہ حضرت عالم سے پوچھے, مفتی صاحب میری بات سنیں, اتنا کافی ہے کہ یہ عالم برحق ہے اور مجھ سے علم میں زیادہ ہے. جیسے کہ تابعین نے صحابہ سے جب مسائل پوچھے ہیں تو اس اعتماد کی بیس پر کہ بھئی ان کو ہم سے زیادہ علم ہے. حضرت مفتی صاحب جب ایک منٹ ٹھہریے گا, تو دلیل اس کو پیش کرنی پڑے گی, صرف سوال کافی نہیں. میری بات سنیے, آپ نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ بھئی آدمی جب عام آدمی جب کسی عالم آدمی سے یا مفتی صاحب سے عقیدے پر سوال پوچھے گا تو اس پر واجب ہے کہ دلیل مانگے. واجب ہے نا, آپ مجھے اس کی دلیل دیں. دلیل مانگنا واجب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی, پکوڑے والا, شربت والا, گنے کے رس والا, گنے کے جوس والا, جوتے پالش کرنے والا مسلمان جب کسی عالم سے, مفتی سے, چلتے پھرتے سے نہیں, پکوڑے والے سے نہیں, مفتی صاحب سے سوال پوچھے گا عقیدے پر, تو اس عامی آدمی پر یہ واجب ہے کہ وہ اس عالم سے, مفتی سے دلیل طلب کرے. اس وجوب کی دلیل دیں. اس وجوب کو آپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے, یہ خود آپ تسلیم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو آپ کی دلیل ہے وہی میری دلیل. اجتہادی مسائل میں ایک منٹ دیکھیں نا, یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے نا کہ آپ اس پہ دلیل مانگ رہے ہیں. حضرت اس طرح اگر دلیل نہیں مانگے گا تو پھر قادیانی بھی برحق ہیں, پھر تو رافضی بھی برحق ہیں. ظاہر ہے پہلے جب تو حق نہ حق کی حق اور نہ حق کی تفریق دلیل سے ہوگی نا حضرت. آپ کی بات کا خلاصہ یہی نکال جا سکتا ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قادیانی بھی فتویٰ دیتا ہے, اس کا فتویٰ کسی کام کا نہیں ہے, تو مجھے اور آپ کو الحمدللہ بصیرت ہے, الحمدللہ ہمارے لوگوں کو ہے. لیکن ایک مثال کی بات ہے, روافظ بھی فتویٰ تو سب دے رہے ہیں, ہندو بنیے تک فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں, ان کا پنڈت جیسے بولتا ہے لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں. عوام کا کیا قصور, عوام تو نہیں نا کوئی علماء ہوتے, ان کو کہاں سنسکرت آ رہی ہوتی ہے. میں حضرت یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واجب ہے, اگر عقیدے پر تقلید, مطلب عقیدے پر وہ تقلید کرے, عقیدے پر اگر وہ سوال کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دلیل مانگے. مفتی صاحب سے بھی لازم ہے کہ حضرت اس کی دلیل دو مجھے آپ. تو میں کہتا ہوں کہ اگر اجتہادی اس کی آپ دلیل دیں تو آپ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. بات یہ تھی اصل میں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں, واجب ہے دلیل مانگنا, آپ نے یہ ارشاد فرمایا, تو اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. جی میں مفتی صاحب میری بات سوال مکمل ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, تو یہ تو دلیل سے ثابت عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے, یہ کس دلیل سے ثابت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ قسم کی بحث نہیں, بالکل یہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی تو یہ آپ مجھ سے عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے تو کس دلیل سے جائز نہیں ہے حضرت؟
بتائیے نا. میں نے ایک بات شروع کی دلیل کہ تقلید حرام ہے. میں نے کہا تابعین نے صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے تقلید, میں کہتا ہوں نہیں, میں کہتا ہوں کہ تقلید ثابت نہیں ہے تو آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے, تو آپ بھی دلیل دیں نا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. اس کی عقلی دلیل ہے, آپ بھی دلیل دیں کہ اگر عقیدے میں تقلید جائز ہوتی تو مشرکین جو اپنے باپ دادا کی شرک کے معاملے میں تقلید کر رہے ہوتے, قرآن ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ان پر دلیل لے کر آؤ جو یہ شرک کر رہے ہیں نا, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اس میں باپ دادا کو فالو کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کی دلیل لے کر آؤ کہ یہ بتوں کو تم نے کیوں معبود بنا رکھا ہے. اجتہادی مسائل میں کافی ہے. اجتہادی مسائل میں دیکھیں تقلید ہوتی کن چیزوں میں. عقیدے میں قرآن اور سنت نے عقیدے کے باب کو اتنا واضح کر دیا. مجھے تک پورا نا بات مکمل کروں, آپ خاموش رہیں. قرآن و سنت نے بیسک عقائد کے باب کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اس میں آپ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی دلیل دیکھو گے کہ یہ عالم صحیح ہے بھی کہ نہیں. آواز آئے گی کہ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی, ورنہ تو قادیانی بھی صحیح ہو جائیں گے اور ہر ایک صحیح ہو جائے گا نا. تو پہلے یہ عقیدہ بھی اس کا درست ہے یا نہیں, اس کو قرآن و سنت نے, بلکہ یہ تو قرآن غیر مسلموں کے خلاف بھی حجت ہے جو علماء کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھو برہانکم, جو اپنے شرک ہے اور جو تم آخرت کا انکار کرتے ہو ان پر دلائل لے کر آؤ. ابھی میری طرف توجہ رکھیں آپ. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا, عقیدے کی بات تو مکمل. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا. مسائل کے باب میں وہ مسائل جو اجماعی ہیں, جن کو قرآن و سنت نے اتنی وضاحت سے بیان کر دیا کہ اس میں اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا. ان میں بھی کسی امام کو, کسی صحابی کو, کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے 5 نمازیں فرض ہیں, نمازوں کی رکعتیں ہیں, حج ہے, عمرہ ہے, یہ سارے موٹے موٹے اسلام کے بیسک مسائل ہیں. ان میں کوئی نہ کسی کے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے, اس لیے کہ حدیث ادھر بھی ہے اور حدیث ادھر بھی ہے, اور ادھر بھی قرآن کی آیت ہے تو اس کے اپوزٹ دوسری حدیث ملے گی ہمیں. اس میں ایک عامی آدمی کنفیوز ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اس کے پاس ضروری ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو, قرآن و سنت کا اتنا گہرا مطالعہ ہو کہ ایک ایک حدیث کی سند کی بھی اس کو تحقیق ہو, اور ایک ایک حدیث کا مفہوم بھی اس کے سامنے واضح ہو, ترجمہ بھی کتابوں سے نہ پڑھتا ہو, خود عربی اتنی جانتا ہو. اس پوری تفصیل کے بعد اللہ نے اس کو فہم و فراست بھی دی ہو, قرآن و سنت سے مسائل کے اخذ کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہو. تو کسی کے اندر اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست مسائل نکال سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی دوسرے کی تقلید حرام ہے. لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, اس کے پاس نہ تو خود یہ صلاحیت ہے کہ براہ راست قرآن سے مسائل نکال سکتا ہے, نہ وہ خود یہ صلاحیت ہے, تو اب وہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دے. لیکن جس کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے اس کو پہلے پرکھے گا. ایسے نہیں کہ کسی کے بھی پیچھے چالا شروع, جیسے تابعین نے صحابہ کو پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا, بعد والے لوگوں نے چاروں اماموں پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا, کیونکہ پوری امت نے ان پر اعتماد کیا. تو یہ عمل آپ اس کو بتائیں کہ یہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی بات توجہ سے مائک دے دیجیے, بیچ میں رکھ لیتے ہیں, دونوں کی آواز آتی ہے. تو دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے, عقائد واضح ہے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ فرعی کی مثال دے رہے ہیں کہ فروع میں واجب ہے, مجھے اس کی دلیل دیتے ہیں آپ فروع میں واجب ہے, عقائد میں جائز نہیں ہے. ایک منٹ میری بات تو سن لیں پلیز. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 حدیثیں اس کو تحقیق نہیں ہے, مثال کے طور پہ 2 حدیثیں اس کو اتنی تحقیق ہی نہیں ہے, ایک ایک راوی کا پتہ ہونا چاہیے. عقیدہ زیادہ اہم ہے, عقیدہ زیادہ اہم ہے, تو مسائل عقائد میں بھی اختلافی مسائل موجود ہے. تک کہ ختم نبوت بھی تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا, لیکن اسی طرح علم غیب کا مسئلہ ہے, اسی طرح نور و بشر کا اور بہت سارے مسائل ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیث ہیں, مثال کے طور پہ 2 حدیثیں ایک مسئلے پر. عام مثال میں رفع الدین کی نہیں دوں گا, چونکہ آپ نے اپنی وائس میں کہا تھا کہ وہ رفع الدین کی بحث چھڑ دے گا, میں نہیں چھیڑ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں اور ایک ضعیف ایک نہیں. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے, فرعی نوعیت کا ہے, کفر اسلام کا نہیں ہے. یار یہ رفع الدین, فاتحہ خلف الامام, یہ کفر اسلام کے مسائل تو نہیں ہے نا, یہ کفر اسلام کے مسائل. تو اگر اس کو وہ حدیث ملتی ہے, وہ اس پر عمل کرتا ہے, اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو کیا وہ اس غلطی کی وجہ سے, اجتہادی مسئلہ ہے, فرعی مسئلہ ہے, لیکن اس نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, چلو میں اس کو فالو کرتا ہوں, حالانکہ وہ ہے حنفی, چلے حنفی کو بھی چھوڑ دے, وہ شافعی ہے, لیکن اس نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے میرے مذہب میں, لیکن یہ حدیث ایسے, وہ حدیث پہ اگر عمل کر لیتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ایک عامی آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, کیونکہ اس کا اپنا فیصلہ اس کے بارے میں یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ فیصلہ اس کا اپنا معتبر نہیں ہے, کیونکہ اس کو یہ اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا, یہ صلاحیت عطا نہیں فرمائی ہے. لہذا اس کو ایسے موقع پہ کسی عالم پر اعتماد کرنا پڑے گا, اور وہ
حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے میں بھی تو عالم پر اعتماد کر رہے ہیں نا. سے بات کریں, میں آپ کی بات سمجھ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے. یہ تو میں بات مان رہا ہوں, صلاحیت تو عقیدے میں بھی نہیں ہے. عقیدے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تقلید حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے, ناجائز ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے الفاظ میں کہ عقائد کے مسئلے میں جس کی تقلید کرنا چلیں ہے. وہ سمجھ گیا, ہمیں اب آگے چلیں نا. ٹھیک ہے. مولانا سرفراز صاحب کو لے کیوں بیٹھ گئے آپ, آگے چلیں. ایک منٹ صبر کریں, ایک منٹ صبر کریں. تو مفتی صاحب ہیں, خیال رکھیں. دیکھیں حضرت, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد میں تو مطلب عقائد میں اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ عقائد میں بھی تو اختلاف ہے, دلائل کا بھی اختلاف ہے, نصوص کا بھی اختلاف ہے. بات اختلاف سے مجتہدین کا اختلاف مراد ہوتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی بھی قادیانی اٹھ کے اختلاف, اس کو ہم اختلافی مسئلہ نہیں کہتے. مجتہدین اور جو صحابہ میں جو اہل علم صحابہ تھے ان کے اختلاف کو ہم اختلافی مسئلہ کہتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں آپ. یہ اختلافی مسائل مطلب نہیں, جب ہم کہتے ہیں نا یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکوڑے والے نے اختلاف کیا, تو پکوڑے والے کی بات نہیں کر رہا تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے مجتہدین نے اختلاف کیا ہے, یا قادیانی نے اختلاف کو ہم نہیں اس کو اختلاف نہیں کہتے. میری بات سنیے گا, دیکھیے یہ جو جیسے عقیدہ علم غیب کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ایک خلق کثیر ہے جو کہتی ہے کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و یکون کا علم تھا. تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں تھا, جمی تو نہیں تھا. ما کان و یکون تو ہو سکتا ہے لیکن جمی نہیں تھا. تو اب یہ تو مسئلہ ہے, عامی کو کیا پتا کہ جمی ما کان و یکون اور جمی کے بغیر ما کان و یکون میں کیا مسئلہ ہے, ما کان و یکون ہے کیا, ما کان و یکون ہے کیا, ایک عامی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, وہ ایک قادری صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمی ما کان و یکون کا علم تھا اور اس میں غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, وہ گناہ گار ہوگا. لیکن اگر وہ اجتہادی مسئلے میں اگر وہ پوچھ لیتا ہے مفتی صاحب سے اور مفتی صاحب اس کو غلط جواب دے دیتے ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اگر اس کو پتا ہے کہ غلط جواب ہے تو پھر تو گناہ گار ہوگا, لیکن اگر اس کو پتا نہیں ہے اور عقیدے میں اگر اس کو پتا نہ ہو تو عقیدے میں تو اس پر تحقیق لازم تھی, تو اس کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے. پکوڑے والا کیوں نہیں ہے صلاحیت؟ عقیدے میں اللہ نے ہر ایک میں صلاحیت رکھی ہے, توحید کا عقیدہ, رسالت کا پکوڑے والا عقیدہ. کیسے پتا چلائے گا؟ بالکل پتا چلے گا, ورنہ تبھی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. میری بات تو کہ تم نے جو ہے نا پکوڑے والے کو بات بھی پتا چلے گا کہ اللہ ایک ہوتا ہے. یہ دلائل تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. حضرت آپ جذباتی ہو. پکوڑے والے کو پتا ہے کہ نص قطعی کیا ہے اور محتمل کیا ہے, اس کو پتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تو ایک ہے, یہ عقلی دلیل ہے. یہ علم غیب عقیدے کا اس مسئلہ کو نہیں پتا ہے ہے کہ یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی آخری نبی ہے. مفتی صاحب, ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب, علم غیب عقیدے کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ بالکل عقیدے کا مسئلہ ہے. ہاں, تو ایک پکوڑے والے کو کیا پتا کہ جمی ماں کا ملکن کی جو روایت پیش کی جا رئی ہے وہ ضعیف ہے. پکوڑے والے کو جمی و ما کانا و ما یکونو کی اصطلاح معلوم نہیں, لیکن وہ اگر وہ کہتا ہے کہ نبی کو ماضی کا بھی علم, مستقبل کا بھی علم, حال کا بھی, ہر چیز کا علم ہے, تو اس کے سامنے آیات رکھی جاتی ہیں, علماء ان کی آیات, اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ دوسری طرف کی آیتیں کون سی ہیں, کیونکہ یہ عقیدہ تو قرآن نے اتنی واضح بیان کیا ہے کہ ایک آیت اس کے سامنے آ جائے گی. اجتہادی مسائل میں اگر وہ تحقیق کر لے تو کیا یہ ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے؟ اجتہادی مسائل میں وہ تحقیق کرنا اس کے لیے ناجائز نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں, ارے بات تو سنیں نا پوری کمپلیٹ ہو. جب مجتہدین کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا, یہ اختلاف اس کی علامت ہے کہ اس میں دلائل اتنے آسان نہیں ہیں. اتنے آسان ہوتے تو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کا اس مسئلے میں اختلاف نہ ہوتا. تو مجتہدین کا اس اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پکوڑے والا بھی اس کو حل کر لے گا بیٹھ کے. یہ ہے اصل بات. جبکہ عقیدے کا مسئلہ واضح ہے, تو مجتہدین کا اختلاف ہونا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث صحیح ایک ضعیف ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ایسے موقع پہ صحیح حدیث کو لیا جائے گا, لیکن 2 صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہیں. ایک مجتہد ایک حدیث کا ایک مفہوم لے رہا ہے, دوسرا مجتہد اس حدیث کا دوسرا مفہوم لے رہا ہے. اس میں عامی آدمی کے پاس اسلم راستہ یہ ہے کہ وہ ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر تان و تشنیع نہ کرے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا, اس نے مجھے کہا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا ابا راضی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ابا راضی نہیں ہے. لاہور سے فون آیا میرے پاس, تو کیا میرے لیے یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اہل حدیث ہوں لیکن میں مسلک کو فالو نہیں کرتا, مجھے دلیل سے جواب چاہیے. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا آج تک آپ اہل حدیث سے مسئلے پوچھتے رہے ہیں, دلیل آپ ان سے پوچھتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آج آپ حنفی عالم سے کیوں پوچھ رہے ہیں دلیل؟ تو اس نے کہا دیکھیں اس بحث کو چھوڑیں آپ, میں جو ہے نا میں دلیل سے بات کرتا ہوں, تو آپ جو ہے نا دلیل بتائیں کہ بغیر باپ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی سے نکاح جائز ہے یا نہیں. میں نے کہا میرے پاس بہت دلائل ہیں لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا. اس لیے نہیں دوں گا کہ دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے, ایک مسلک کو فالو کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ جب ابو حنیفہ نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے تو دلیل ابو حنیفہ کے پاس بھی ہے,
جب امام شافعی نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے تو دلیل ان کے پاس بھی ہے, دونوں کے پاس دلیل ہے, لیکن اس دلیل کی تطبیق میں دونوں ائمہ سے تطبیق نہیں ہو سکی کہ ایک رائے پہ جمع ہو جائیں. جب دونوں اماموں سے نہیں ہو سکا یہ کام, کیونکہ اتنا تعارض ہے, ایک کو ایک بات صحیح لگتی ہے, دوسرے کو دوسری بات صحیح لگتی ہے, بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے نہیں ہوئی نا کمپلیٹ. تو جب ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایسے موقع پہ ایک عامی آدمی کے لیے احون یہ ہے کہ وہ ایک کی رائے کو فالو کرے, چاہے اس کے اگینسٹ جا رہی ہو چاہے اس کے حق میں جا رہی ہو. اگر عوام کو آپ اجازت دے دیں گے پینترے بدلنے کی تو وہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کو فالو کریں گے. علماء کو اجازت ہے پینترے بدلنے کی, اور مفتی صاحب ایسے معاملے میں علماء کو اجازت ہے کہ وہ پینترے بدلے. علماء کو دلیل کی, وہ عالم جو اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مجتہد ہوں, اس کو پینترا بدلنے کی اجازت ہے. مطلب مجتہد کب تک رہے آپ کے خیال سے؟ جب اس کو قرآن و سنت پر بھرپور عبور حاصل ہو جائے اور وہی سمجھتا ہو. جو مشہور مجتہد ائمہ ہیں ان کے بعد بھی مجتہد ابھی یہ 14ویں 15ویں صدی میں 13ویں صدی میں بھی عقلاً ممکن ہے, آ سکتا ہے, لیکن ہیں ہوئے, مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے, نہ یہ میری بحث, میں کیا کروں گا اگر ہے بھی تو میں نے کیا کرنا. نہیں, اچھا ٹھیک ہے, کھلا ہوا اجتہاد سے میری بات کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے, تو جو بھی پیدا ہوگا وہ نہ کرے کسی کی تقلید. حضرت میری بات تو سنیں, آپ مثال پیش کر رہے ہیں نا کہ ایک امام کو فالو کرنا ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حمام سے غسل فرمایا, یہ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے, آپ چاہیں گے تو میں بھی شو کر سکتا ہوں, کتاب گاڑی میں رکھی ہوئی ہے. مجھے اس کا جواب دیں جو اہل حدیث عالم کا میں نے کہا کہ یہ اگر ہم اس کو پابند نہ کریں تو پینترے بدلے گا کہ نہیں بدلے گا. ایک طلاق جب دی جائے نا, ایک طلاق پابند کس دلیل سے کریں گے آپ؟ اس دلیل سے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. شہوت پرستی کے ہر دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہوتی. تو شہوت پرستی قرآن و حدیث سے نہیں رک سکتی کہ اسے پابند کر دیں کہ آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں. ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کو فالو کرو, لیکن اختلافی مسئلے میں چونکہ دونوں طرف دلیل ہیں, اس کو فالو کرو گے تو بھی قرآن و حدیث کو فالو کرنا کہلائے گا, اس کو فالو کرو گے تو بھی. اگر ہم سنی نہیں رہے نا آپ بات میری, جب اس کو بے لگام چھوڑ دیں گے آپ میری بات ہی نہیں تو وہ شہوت پرستی کا راستہ اختیار کرے گا, اور قرآن اس شہوت پرستی کو پسند نہیں کرتا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں قرآن سے مثال دیتا ہوں. میں ایک منٹ صبر کیجیے نا, میری بات تو سنیے. کیوں میں آپ کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ مجھے تو آپ بولنے ہی نہیں دے رہے مجھے, جب سے آپ گھنٹے سے تو آپ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے حضرت, آپ جب یہ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں تو پابندی نہیں. مجھ پہ پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مجھ پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, مفتی طارق مسعود پر پابندی نہیں ہے. بھائی میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں نا حضرت, میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں. آپ مجھے اینڈ تک بولنے دیتے ہیں؟ میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں جس گورنمنٹ میں آپ رہتے ہیں, میں انڈین گورنمنٹ کا نہیں ہوں بھائی. بول کے مکمل خاموش ہو جائے نا پھر مجھے بولیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹائم دیں. ٹھیک ہے, جب اینڈ ہو جائے نا آپ کا, پھر جب میں بولوں گا تو آپ نے درمیان میں حرف نہیں. ٹائم طے کر لیتے ہیں پھر 5 منٹ کا. آپ 10 منٹ بولیں. نہیں 5 منٹ رکھ لیتے ہیں نا, آپ 10 منٹ بولیں. جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اکرم بھائی بیٹھے ہیں نا, ہاں اکرم بھائی سے ٹائم دیا تھا مفتی صاحب کا, ہم نے مفتی صاحب ٹائم دیا تھا بات کرنے کے لیے جی. تو میں بنیادی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پر جو محفل نشست ہوئی تھی نا, آپ دیکھو 11:30 بج گئے, 10 بجے بات شروع ہوئی ہے. بات کسی نتیجے پہ میری عقل کے حساب سے اس وجہ سے نہیں پہنچ رہی کہ مفتی صاحب نے ہمارے کو ٹائم دیا تھا کہ بھائی آج مناظرہ نہیں ہوگا, آج صرف ہمارے جو تکلیف کے اوپر جو وضاحت ہے, ڈیفینیشن ہے, اس کے اوپر بات ہوگی, لکھت پڑھت ہوگی, پھر ہم اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر مناظرہ کریں گے. جو بات تو یہ مناظرہ نہیں ہو رہا, بات سے بات نکلی ہے, بات سے بات وہی میں پوری کر رہا ہوں. اب دیکھو 11:30 ہو گئے جی. بات کسی نتیجے, ابھی کبھی بات کسی موضوع پہ جا رہی ہے, کبھی کسی میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں, مفتی صاحب بات کر رہے ہیں, بات کسی مقصد پر نہیں پہنچ پا رہی. اب اس کی وجہ یہ دیکھو 11:30 بھی ہوگا, 1:30, 2, 2:30 بھی بج جائیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آج بیٹھے تھے یہاں پر کہ بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن پیش کریں کہ آپ ڈیفینیشن دیکھیں. دانش بھائی پیش ہو چکی, میں نے اپنا موقف بھی بتا دیا کہ ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا تقلید, تو حضرت نے اپنا موقف ہی نہیں بتایا. حضرت میں اتنا سا بندہ بات کروں, بات تو سن لینا حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے ہمارے سے بات کی تھی کہ بھائی آج اہل حدیث علماء جو بھی آئیں گے ان سے یہ بات ہوگی بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن لکھ کے دیں گے, اس کے اوپر وضاحت کے اوپر ہم تحریری طور پہ لکھ کے دیں گے. اس کے بعد تقلید پہ بات ہوگی, پہلے آپ سے یہ بات ہوئی تھی نا. چلیں آپ بات, آپ ان کو بولنے دیں, آپ بات کمپلیٹ کریں. یہ جو میں بات ہے نا, میں کرتا ہوں اپنے الفاظ میں. ذرا آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ مطالبہ کیا تھا, یہ مجھے دے دیں ذرا مائک اگر لے لیں, کوئی بات نہیں حضرت. میں نے صرف یہ مطالبہ کیا تھا, آج کوئی بحث نہیں ہوگی. آج میں سمجھوں گا کہ آپ کا دعویٰ تقلید کے بارے میں ہے کیا. یہ ہمارا پہلے سے بات طے ہوئی تھی کہ آج میں سمجھوں گا کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں جو انتہائی قابل احترام ہے, اور صدیق رضا صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, کہ یہ تقلید کے بارے میں ان کا موقف ہے کیا. اور میری آواز اگر تیز ہوئی تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ بات کو شیطول دیا جا رہا ہے, میری غلطی ہوگی. بہرحال ہم چلتے ہیں آگے. تو آج جو یہ مجلس میں طے ہوا تھا, یہ ہوا تھا کہ آپ تقلید کو ڈیفائن کریں گے کہ تقلید آپ کی نظر میں ہے کیا. کیونکہ آپ ایک معنی بیان کر رہے ہیں, میں دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں, تو دونوں کا دعویٰ ہی سیم نہیں ہے, تو وہ مرغے جیسی مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے نا صحیح ہے نا, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بحث کس چیز پہ کر رہے ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے
میں ایک دفعہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے کوئی اجنبی شخص آیا ملنے کے لیے, تو اندھیرا تھا, نہ میں ان کو پہچانا نہ وہ مجھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں. میں نے کہا میں بھی فلاں علاقے میں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہیں, کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اس مدرسے میں. انہوں نے کہا میں بھی اس مدرسے میں. اور میں نے کہا کہ آپ کا آفس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہاں ہے. میں نے کہا میرا بھی وہاں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہی کلاس فیلو تھے اور دونوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو تقلید کا کوئی ایسا مفہوم اگر آپ پیش کر رہے ہیں کہ جس میں میرا آپ سے اختلاف ہی نہیں ہے, صرف لفظی اختلاف چل رہا ہے نا, کہ آپ اس کو اتباع کا نام دے رہے ہیں, میں اس کو تقلید کا نام دے رہا ہوں, تو گھوم پھر کے رزلٹ وہی نکل رہا ہے, تو پھر ہماری بحث ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہ آپ اس کو ہاں کہ جو یہ اختلافی لفظی ہے تو پھر اس پہ بحث کس بات کی. سنیں میری بات نا, تو اب کمپلیٹ کرنے دیں. تو میں نے تو یہ نشست آج آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ آنا چاہتے تھے, میں نے کہا آئیں آپ, ہم بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ اختلاف ہے کیا. تو دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اختلاف چلتا ہے. تو پہلے میں نے پوچھا کہ تقلید کی ڈیفینیشن کیا. آپ نے کہا بغیر دلیل کسی بات کو ماننا. تو میں نے کہا یہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ حرام ہے تو بہت سے تابعین نے صحابہ کی بات کو بغیر دلیل کے فالو کیا ہے, تو اس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جواب نہیں ملا ابھی تک, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں داخل ہے. تو صحابہ کو تابعین کو قرآن نے عوام کو حکم دیا کہ تمہیں اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو میں نے کہا تابعی کو علم نہیں تھا, انہوں نے اہل علم سے پوچھا اور دلیل نہیں مانگی, تو بغیر دلیل کے انہوں نے پوچھا, اور ظاہر ہے پوچھا فالو کرنے کے لیے نا, تو اس کو فالو بھی کیا, تو وہ بغیر دلیل کے فالو تو ہو گیا نا. جب بغیر دلیل کو فالو ہو گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل بھی جائز نہیں ہے, تقلید ہے یہ. تو آپ کہیں کہ یہ وہ والی تقلید نہیں ہے جس کو ناجائز کہتے ہیں, یہ جائز والی تقلید ہے, یا تو آپ یوں کہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہیں گے ہم بھی یہ والی کو جائز کہتے ہیں, ہم بھی یہ والی کو جائز کہتے ہیں, وہ والی کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اگینسٹ آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں. تو بات پھر میں بتا دوں کہ تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے, یعنی بغیر دلیل کے. اور پہلی بات یہ کہ تقلید عامی کی نہیں ہوتی, اس مجتہد کی ہوتی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, جس کو پوری امت مانتی ہے کہ بھائی یہ قرآن و سنت کا علم ہم سے زیادہ رکھتے تھے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا, اور اس ان کے مجتہد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امت کی گواہی, کیونکہ اجماع امت ہے نا. جیسے اس قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا؟ امت گواہی دیتی ہے کہ وہی قرآن ہے. اجماع امت ایک خود دلیل ہے. تو ایسے مجتہد کی جس کو پوری امت مانتی ہو, اس کی بھی ہر مسئلے میں نہیں, ان مسائل میں جن میں دلائل دونوں طرف ہوں, صحیح حدیثیں ہیں دونوں طرف صحیح حدیث ہے. ایک مجتہد ایک مطلب لیتا ہے, دوسرا مجتہد دوسرا مطلب لیتا ہے, یا حدیث تو نہیں ہے لیکن اگینسٹ میں ایک قرآن کی آیت ہے, حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. ایک مجتہد قرآن کو فالو کر رہا ہے, دوسرا مجتہد حدیث کو فالو کر رہا ہے. یا ایک مجتہد حدیث کو چھوڑ رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ چھوڑ رہا ہے, چھوڑ نہیں رہا, بلکہ وہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کر رہا ہے جو آپ کا نہیں ہے. جیسے حج تمتع کے بارے میں عبداللہ بن عمر نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے باپ کی مانوں یا نبی کی مانوں, میں نبی نے حج تمتع کیا تو میں بھی کروں گا. تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر, عمر اور عثمان نے حدیث نہیں چھوڑی, بلکہ انہوں نے حج تمتع والی حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا کہ اس سے اب حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی. تو بعض یہ ہم بھی کہتے ہیں, تو مفہوم وہ بیان کیا انہوں نے. عبداللہ بن عمر نے حدیث کے ظاہر کو لیا, انہوں نے حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا, انہوں نے کہا اس کا دوسرا مفہوم ہے. تو آپ ایک عامی آدمی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دلائل دونوں طرف ہیں, یا تو آپ اتنے بڑے مجتہد بنیں کہ آپ میں خود یہ صلاحیت ہو کہ ان فروعی مسائل میں آپ اپنی رائے قائم کر سکیں. اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو اب عامی کو یا تو یہ اختیار دیا جائے کہ جب چاہے جس عالم کی بات کو فالو کرے. اس میں جو فساد ہے میں نے آپ کو بتا دیا. لوگ ایک طلاق بائن کے مسئلے میں امام شافعی کی رائے کو فالو کریں گے, ان کے یہاں بائن نہیں ہوتی, رجی ہوتی ہے. اور جب عورت چاہے گی کہ میری شوہر سے جان چھوٹ جائے تو وہ ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرے گی. دلائل حالانکہ دونوں طرف ہیں. تو ایسے موقع پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو خواہشات سے بچانے کے لیے اسلم راستہ یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے, چاہے وہ آپ کی رائے کے خلاف ہو یا آپ کی رائے کے اگینسٹ ہو. کن مسائل میں؟ ان مسائل میں جن میں دلائل دونوں طرف ہیں اور مجتہدین میں دونوں طرف کے دلائل کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے, کیونکہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر صلاحیت ہو تو پھر تو گلی ختم ہو گئی نا. تو جس میں صلاحیت ہے وہ نہ کرے. ہم اس کو کب کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں قرآن و سنت کا اتنا بڑا عالم بن گیا ہوں کہ جن مسائل میں مجتہدین فیصلہ نہیں کر سکے, مجتہدین کی ایک رائے نہیں ہو سکی, میں اس میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے تو وہ نہ کرے. لیکن ایک عامی آدمی جو یہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا, وہ اعتراف کرتا ہے بھائی میرے پاس علم نہیں ہے, تو اس کو کیا بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ جس مسلک کی جب چاہے وہ کرے؟ تو اس کا تو خواہشات کا دروازہ کھلے گا نا. تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اور یہ بات صحابہ سے بھی ثابت ہے.
اس کی مثال ایسے ہے جیسے مصحف عثمانی سے پہلے پہلے بہت سارے مصحف تھے، لیکن اس میں خطرہ اس بات کا، حالانکہ وہ نبی کے دور کے مصحف تھے، لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ امت اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی. تو اس لیے حضرت عثمان نے کیا ان چاروں کو ختم کر کے اس سارے جو درجنوں مصاحف تھے ان کو ختم کر کے ایک مصحف پہ جمع کیا. یہ ایک انتظامی چیز تھی امت کو فتنے سے بچانے کے لیے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، فرقواریت اس سے پھیلے گی. اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت پہ ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے. تو میری رائے یہ ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے، اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکج ہے اور اس سے بہتر پیکج نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا پیکج ہے، جو آپ کا پیکج کیا ہے، آپ کا پیکج یہ ہے کہ نہیں، ہمارا پیکج بھی آپ تسلی سے سنیں گے نا. تو آپ کا پیکج یہ ہے کہ نہیں بھائی، لوگ خود فیصلہ کریں کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے. جو حدیث ان کو صحیح لگتی ہے اس پر چلیں، اس میں ان کو مجتہدین کی